بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذکرونی اذکرکم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ محبت حقیقی ہوگی، عشق حقیقی ہوگا، یا عشق مجازی ہوگا۔ عشق مجازی جو دنیا والوں سے کی جاتی ہے، یعنی نفسانی محبت، شیطانی محبت، ایک مرد کو ایک عورت سے جو محبت ہو جس کے اندر جائز رشتہ نہ ہو، یا پھر کسی مرد کو مرد سے ایسی محبت ہو جو شرعاً حرام ہو، یا پھر مخلوق کی کوئی بھی ایسی محبت جو اللہ کے لیے نہ ہو، وہ عشق مجازی میں شمار ہوگی۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت سے جڑتا ہے اور اللہ رب العزت کی خاطر پہلے مخلوق سے منقطع ہوتا ہے اور پھر اسی رب کی خاطر دوبارہ مخلوق سے جڑتا ہے، تو اب وہ جو عشق اس کو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عشق ہے۔ جیسے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں وہ صحابہ کرام سے بھی محبت رکھتے ہیں۔ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتے ہیں۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے واسطے سے صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت ہے وہ عشق حقیقی ہے۔ اس دنیا میں جس ذات کے ساتھ سب سے زیادہ محبت کی گئی، جس کی یاد میں سب سے زیادہ آنسو بہائے گئے، جس کے لیے سب سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا گیا، جس کی اطاعت میں اپنے آپ کو قربان کیا گیا، وہ اللہ رب العزت اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ چنانچہ آج کی جو حکایت ہم لوگ پڑھیں گے وہ عظمت شان حقیقی اور کیفیات احوال باطنی سے متعلق ہے۔ جو عشق حقیقی کی یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیطان جو تھا وہ بہت بڑا عارف تھا۔ عارف اس وجہ سے تھا کہ اس نے ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے جلال میں تھے، تو اس کو پتا تھا کہ اس وقت بھی میں دعا مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ رد نہیں کریں گے۔ تو وہ شیطان تھا، اس کو یقین تھا کہ میں اس وقت میں دعا مانگوں گا، مردود ہونے کے باوجود میری دعا رد نہیں ہوگی۔ ہم لوگ تو اپنے آپ کو خود ہی سمجھ لیں کہ اچھا
لیکن جو یہاں پہ نقطہ بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان عاشق صادق نہیں تھا. اگر اس سے اللہ تعالیٰ سے عشق ہوتا تو پھر وہ محبوب کی بنائی ہوئی مخلوق کے اوپر جو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے بنائی اس کے اوپر اعتراض نہ کرتا. چونکہ شیطان عاشق نہیں تھا اس لیے اس نے اعتراض کیا. جو لوگ عاشق ہوتے ہیں وہ محبوب کی کسی چیز پہ اعتراض نہیں کرتے. ہم دنیا میں بھی یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ساتھ تو پھر معاملہ بالکل مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرتا ہے اللہ کی یاد میں آنکھ سے بہنے والا آنسو کا ایک قطرہ بھی، حتیٰ کہ اتنا بتایا گیا کہ قطرہ آنکھ میں آیا لیکن وہ آنکھ سے گرا نہیں، تو اللہ رب العزت اس کی قدر کرتے ہیں. اور انسان کا جو دل ہے وہ ایک ریسیور کی طرح ہوتا ہے. جیسے اینٹینا ہوتا ہے وہ مختلف اس کے اوپر بوسٹر لگے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے اگر ہم ٹیلی کام سیکٹر کی طرف دیکھیں تو اب ٹاور ایک ہی ہوتا ہے. پہلے سب کمپنیاں اپنے علیحدہ علیحدہ ٹاور لگاتی تھیں، لیکن اب ٹاور ایک ہوتا ہے اور اس ٹاور کے اوپر ان کے بوسٹر علیحدہ علیحدہ لگے ہوتے ہیں. ہر کمپنی کا علیحدہ بوسٹر لگا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت کی محبت بھی انسان کا جو قلب ہے یہ انسان کے وہ مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت کے پیغامات کو ریسیو کرتا ہے. چنانچہ فرمایا کہ برکف من نہیں شراب آتشیں، باد ازیں کرو فر مستانہ بیں، بادائے جرشوش گدائے جوش ماست، چرخ در گردش اسیر ہوش ماست، نعرہ مستانہ خوش می آئے دم، تا ابد جانا چینی می بائے دم. کہ اے اللہ میرے ہاتھ پر شراب آتشی یعنی شراب محبت اور معرفت رکھ دیجئے، یعنی کہ میں اپنی محبت کا ایک ذرہ درد دے ہمارے جان میں ڈال دیجئے، پھر ہماری مستی اور دیوانگی کا تماشا آپ دیکھیں. تو نیز برسرے بام آ کہ خوش تماشائے لسیت، شراب دنیا کو فانی مستی اور بے خودی عارفین حق کی دائمی جوش و مستی کے سامنے مثل گدا و محتاج ہے. چنانچہ جس وقت روئے زمیں پر اللہ اللہ کرنے والے نہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم فرما دیں گے، تب قیامت آ جائے گی. اس وقت اہل دنیا لذات دنیا سے محروم ہو جائیں گے. بس کافروں کا تمام تر عارضی عیش حتیٰ کہ ایک ٹکڑا روٹی اور ایک گھونٹ پانی کا ملنا بھی تقریر مذکور کی بنا پر اللہ والوں ہی کے وجود اور انہی کے دم پر موقوف، اور آسمان اپنی گردش کے وسیع دائرہ کے باوجود ہماری ہوش کا قیدی ہے، اور قیدی قید خانے سے چھوٹا ہوتا ہے. بس مومن کی روحانی وسعت کے سامنے وسعت ہفت آسماں بھی کمتر ہے اور بے قدر ہے. کہ چنانچہ خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجب کیا گر مجھے عالم بائیں
وسعت بھی زنداں تھا، میں وحشی بھی تو وہ ہوں لامکاں جس کا بیاباں تھا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں نہیں سمایا آسمانوں اور زمینوں میں، لیکن مومن کے دل میں مثل مہماں جلوہ گر ہو جاتا ہوں۔ یہ آگ لگتی نہیں لگائی جاتی ہے، چنانچہ امانت الہیہ کو آسمان و زمین نے اٹھانے سے بوجہ ضعف تحمل اور ڈر کے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حملہ الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ بس عارفین کی روحوں میں قرب حق اور رابطہ خاص مال حق کے فیضان سے جو وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کے سامنے تمام وسعت کائنات بے قدر ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جو ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے 5 اسباق ہیں شروع کے، وہ عالم امر کے اسباق ہیں۔ اس کی مثال یا عاجز آپ کو اس طرح سے دیتا ہے کہ جیسے کوئی راکٹ ہوتا ہے، جب وہ پرواز کرتا ہے زمین سے، تو زمین کے آربٹ سے اس آربٹ تک پہنچنے کے لیے اس کو کچھ انرجی سلنڈرز کی ضرورت ہوتی ہے، اور جیسے ہی راکٹ جو ہے وہ زمین کے آربٹ کو کراس کرتا ہے اور تھوڑا سا فضا میں آتا ہے، تو اس کے سلنڈرز جو ہوتے ہیں وہ ہٹ جاتے ہیں، اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جب انسان اللہ کی یاد میں وہ نور حاصل کرنے کے لیے اللہ کی طرف لو لگا کے بیٹھتا ہے، اور نور جو ہے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس نور کی بدولت انسان کی روح پرواز کرتی ہے۔ اب جب روح پرواز کرتی ہے تو اس کو جو ہے اس میں سے اخلاق رذیلہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور روح اوپر اٹھنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس کی جو اندر کے برے اخلاق ہیں، جیسے شہوات ہیں، غصہ ہے، کینہ ہے، حسد ہے، عجب ہے، تکبر ہے، یہ سب چیزیں، یہ شروع کے 5 اسباق، عالم امر کے جو 5 اسباق ہیں، ان کو کرنے سے اس کے اندر شریعت کی لگام ڈل جاتی ہے، ختم نہیں ہوتے، شریعت کی لگام ڈل جاتی ہے کہ پھر جب غصہ آئے گا تو وہ شرعی طور کے اوپر شریعت کے تابع ہوگا۔ یہ ایسے نہیں ہوگا کہ بس غصہ آیا تو وہ ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گا، نہیں، صحیح بات، جو غلط بات ہوگی اس پہ جائز غصہ آئے گا اور فوراً ختم ہو جائے گا، یا پھر غصہ آئے گا ہی نہیں۔ تو بعض لوگوں کی طبیعت اتنی دھیمی ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ان کو وہ اتنی محبت سے بات کرتے ہیں کہ ان کو غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طرح بعض اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اتنا صبر اور اتنی استقامت دکھاتے ہیں کہ پھر ان کو اللہ کے ڈر سے غصہ بھی نہیں آتا، کیونکہ جلال دکھانا تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ یا پھر شیطان، جس کے اندر شیطانیت زیادہ بھری ہوتی ہے، اس کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، تو اس غصے کا علاج جو ہے وہ ہمارے مشائخ نے بتایا، اور الحمدللہ ہم لوگ کرتے ہیں مراقبہ جب لطیفہ سر کے اوپر اور لطیفہ روح کے اوپر، تو ہمارا غصہ زائل ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے لطیفہ روح کا سبق کیا ہے، دوسرا سبق جو ہے وہ اس کو وہ دیکھیں گے واضح طور پہ کہ ان کی پہلے کیفیت کیا تھی اور اب ان کا غصہ کنٹرول میں ہے۔
تو ایک تو یہ چیز ہے۔ چنانچہ وہ سلطان حقیقی جس دل میں اپنی محبت اور معرفت کا جھنڈا نصیب فرما دیتے ہیں، اس کی شان و شوکت کے سامنے تمام کائنات جیب عدم میں اپنا سر ڈال دیتی ہے۔ اسی حال کو وحدت الوجود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سلطان حقیقی جس دل میں اپنی محبت اور معرفت کا جھنڈا نصیب فرما دیتے ہیں، اس کی شان و شوکت کے سامنے تمام کائنات جیب عدم میں اپنا سر ڈال دیتی ہے کہ اسی حال کو وحدت الوجود سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی حق تعالیٰ کی جلالت و عظمت کا اس قدر قوی استحضار اور مشاہدہ کہ تمام ما سوا سے نظر اٹھ جائے اور دل بمصداق شعر کے ہو جائے، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو اور تو ہی تو۔ جب ہم سب فانی ہیں اور ہمارے وجود کو بقا و دوام نہیں، تو اے اللہ آپ کے سامنے اپنے فانی وجود کو ہم کس طرح وجود کا مصداق سمجھیں؟ رہتے ہیں ہم جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں۔ اسی حال کا نام غلبہ توحید اور وحدت الوجود ہے۔ جہلہ صوفیہ نے اس مسئلے کو خواہ مخواہ ایک معمہ اور عجوبہ بنا رکھا تھا، مگر ہمارے مشائخ جیسے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد دورہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات سے واضح ہو گیا کہ فیوز و برکات سے یہ تمام عجوبے اور معمے جو مجالس صوفیہ نے غیر محققین میں دقائق اور اسرار اور رموز صدریہ سے تعبیر کیے جاتے تھے، وہ سب شریعت اور وحی کے غلام بن کر امت کے سامنے درخشاں ہو گئے۔ جو بعضی جگہوں پہ جہاں پہ علم حاصل کرنے نہیں دیا جاتا، جیسے گاؤں کا چودھری ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی علم حاصل نہیں کرنا، کسی گاؤں کا جو بندہ ہے اس کا بچہ علم حاصل کرنے نہ اسکول جا سکتا، نہ گاؤں سے باہر کسی کالج یونیورسٹی میں جا سکتا، کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ جب بندہ تعلیم حاصل کر کے آ جائے گا تو اس کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے مشائخ نے اس چیز پر زور دیا کہ بھائی خود بھی علم حاصل کرو اور علم والوں کو ساتھ رکھو، علم والوں کو دوست بناؤ۔ چنانچہ ہمارے حضرت جی دامت القادم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں صرف ٹاپ کلاس لوگ جو A1 ہوتے ہیں نا، صرف ان سے دوستی لگاتے ہیں یا ان کو اپنا کور بتا کرتے ہیں۔ ہر بندے سے محبت سے ضرور پیش آتے ہیں، لیکن جو خاص تعلق کا معاملہ ہے نا، جس کو وہ پسند کرتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فیلڈ کے اندر نمبر 1 ہوتے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں گے پروفیشنل ہوتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ اے اللہ آپ کی محبت و معرفت کے سرمدی اور دائمی کیف اور بے خودی سے سرشار ہو کر نعرہ مستانہ لگانے کے لیے میری جان مضطر ہے، ہر وقت مشتاق رہنا چاہتی ہے، اور قیامت تک اے محبوب حقیقی میری جان اسی نعمت دیوانگی رشک و نعمت دو جہاں سے مشرف رہنا چاہتی ہے۔ تو اب یہ عشق حقیقی کی جو نعمت ہے نا، اس کے آپ 3 دائرے سمجھ لیں یا 3 اس کے سٹیپ سمجھ لیں۔ کسی بھی ایٹم کا جیسے نیوکلیس ہوتا ہے، تو اب اس پوائنٹ کے اندر آپ اللہ کی محبت کو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی محبت ہے، تب یہ محبت کا پہلا سٹیپ جو ہے وہ فنا فی الشیخ ہے۔
کہ اپنے شیخ سے اتنی محبت ہو جائے، اور شیخ کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں، جو متبع سنت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے. بس اس کی انٹروڈکشن اس کا صرف اتنا ہے. اور پھر اس کا دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ فنا فی الشیخ سے ترقی کرتا ہوا وہ فنا فی الرسول کی کیفیت اس کو حاصل ہو، اور پھر فنا فی الرسول سے آگے فنا فی اللہ کی طرف بڑھ جائے. تو یہ چیزیں سٹیپ وائز ہیں، اس میں سے آپ کسی چیز کو مس کریں گے تو نقص رہ جائے گا. جو فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ہے، وہ صرف اتباع سنت سے، درود شریف کی کثرت سے، اور اپنے لیے رول ماڈل یا اپنے لیے جس کو آپ فالو کرتے ہیں اس شخصیت کو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی تو نصیب ہوگا. چنانچہ آپ نے بھی وہ اشعار حضرت دامت القاتم سے سنے ہوں گے کہ نماز کے وقت میں غضب کیا تیری یاد نے، مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں. عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اب یہاں پہ جو غلطی ہوتی ہے نا، وہ عشق کس کا ہے؟ عشق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق اگر ہمارا عشق ویسا نہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں تو ہم لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی سچی محبت عطا فرمائیں، اور ہمیں اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا تابعدار اور اطاعت گزار عافیت کے ساتھ بنا دیں. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ان مبارک ساعتوں میں ہماری مانگی ہوئی ہر دعا کو عافیت کے ساتھ ہمارے حق میں قبول فرما لیں. یہ عاجز آپ لوگوں کو پھر عرض کر دے کہ 15 شعبان سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، لوگوں میں تو یہ مشہور ہے نا کہ بس 15 شعبان کی رات ہے اور وہ کرو، عبادت کرو، اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں. ایسے نہیں ہے. 15 شعبان سے جو شروع ہوتے ہیں، 15 شعبان سے لے کے تو 27 رمضان المبارک معذرت چاہتا ہوں اس وجہ سے کہا کہ عموماً علماء نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 27ویں شب ہی ہوتی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر تک اللہ تعالیٰ بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اس وقت تک ان کے لیے لکھا جاتا ہے. اور پھر جب حضرت جبریل علیہ السلام سارے حکم اور جو ہیں وہ احکامات الہیہ لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور پھر اللہ کے بعض نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی کسی کو خواب میں دکھا دیتے ہیں. یا یہ تو ایک اس کی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ بات بتانے کا مقصد شرعی دلیل نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی جس کے اوپر اللہ کی عطا ہو جائے، یہ بات بتانے کا مقصود یہ ہے. اس میں عاجز کا مطلع نظر یہ ہے
کہ اپنے آپ کو خوابوں کی دنیا سے نکال لیں، خواب میں کچھ دیکھیں، اپنے آپ کو اڑتا ہوا بھی دیکھیں تو اس کے اوپر وہ نہ کریں، اعتبار نہ کریں، اور اپنے آپ کو گندی نالی کا کیڑا ہی سمجھتے رہیں، اپنے آپ کو گندے خون سے بنا ہوا سمجھتے رہیں۔ ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ اس کریم کا کرم ہے کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہوا ہے کہ ہمارے گناہوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ تو اپنے اوپر رحم کریں اور اپنے آپ کو اللہ سے ڈرائے رکھیں کہ اللہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، یہ محض آپ کا ہم پر فضل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں۔ اس ضمن میں جو دوسری بات یہ عاجز آپ کو عرض کرتا ہے وہ یہ کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے بھی کچھ باتیں سیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو آج کی بات ہے وہ ہے کہ انسان طہارت اختیار کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف ستھرا رہنے کو پسند فرماتے تھے، خود بھی صاف ستھرا رہتے تھے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور طہارت اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو آج کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت آپ اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں وہ اپنے آپ کو گندہ رہنے سے بچانے کی رکھیں۔ لباس صاف ستھرا پہنے، کم قیمت ہونا وہ چیز نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی لباس میں پیبند لگے ہوتے تھے، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں بھی پیبند ہوتے تھے۔ اصل چیز ہے صفائی ستھرائی، صاف ستھرا لباس پہنے۔ تو اپنی زندگیوں میں ایک چیز یہ لے کے آئیں کہ گھر کو صاف ستھرا رکھیں، جہاں سوئیں جہاں بیٹھیں اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ مرد حضرات اپنی داڑھی کو اچھا سا خوبصورت بنا کے رکھیں، ایسے اول جلول سے جنگل سے بھاگے ہوئے قیدی نہ نظر آئیں کہ جی داڑھی تو رکھی ہے اور بس چھوڑ دی ہے، اس کو خوبصورت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ خوبصورت چیز کو پسند فرماتے ہیں۔ جو حکم ہے شریعت کا کہ ایک مشت داڑھی رکھیں، وہ داڑھی رکھیں اور خوبصورت داڑھی رکھیں۔ اپنی پرسنل ہائیجین کے اوپر توجہ دیں، اچھی خوشبو استعمال کریں، اور جو لوگ نیکی تقوی کی زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر سے نیکی اور تقوی کی ایک خوشبو آتی ہے۔ اس لیے جیسے اللہ والوں کو لوگوں کے چیزیں پتہ لگ رہی ہوتی ہے نا کہ جی اس کے جسم پہ کیچپ لگی ہے، کسی کے جسم پہ چائے گری ہوئی ہے، تو اسی طرح اللہ والوں کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کون سا گناہ میں مبتلا ہے۔ تو اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں۔ آنکھوں کی بھی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ جو آنکھیں لیک کرتی ہیں بازی، وہ آنکھیں لیک نہیں ہونی چاہیے۔ لیک کرنے سے مراد یہ کہ لڑکی دیکھی سامنے تو فوراً آنکھیں نیچی کی، لیکن وہ نیچی کرتے کرتے ہی ایکس رے مشین اتنی 5000 ہارس پاور کی چلا دیتے ہیں کہ پھر وہ آنکھیں نیچی کرنے کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ ایک ایک جو ذرہ ہے وہ مشین کے اندر فیڈ ہو چکا ہوتا ہے اور بعد میں اس کا تجزیہ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ طہارت کی ایک بات ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں۔ ہمارے بیان کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ہے قرآن مجید کے جو سپارے ہیں 30، اس کے اندر ہر سپارے کا خلاصہ بیان کرنا۔ تو آج کے دن ہم 12ویں سپارے کا خلاصہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے پڑھیں گے۔ گو کہ یہ خلاصہ تشنگی رہتی ہے کہ ہمیں پورا وہ سبق ہی ملتا، تو لیکن سب کچھ چیدہ چیدہ باتیں آپ کی نظر پیش کی جاتی ہیں کہ اس بارے میں بھی 2 حصے بنتے ہیں۔ سورہ ہود مکمل ہے،
اور اس کی ابتدائی 5 آیات 11ویں پارے میں ہیں، اور سورہ یوسف کا بقیہ حصہ۔ تو سورہ ہود میں 4 باتیں ہیں: قرآن کریم کی عظمت، توحید اور دلائل توحید، رسالت اور اس کے اسبات کے لیے 7 انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات، اور چوتھی چیز ہے قیامت کا تذکرہ۔ قرآن کی عظمت: قرآن اپنی آیات، معانی اور مضامین کے اعتبار سے ایک محکم کتاب ہے، اور اس میں کسی بھی اعتبار سے فساد اور خلل نہیں آ سکتا، اور نہ اس میں کوئی تعارض یا تناقض پایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی والی بات نہیں ہے کہ کوئی چیز غلطی سے رہ گئی، اس وقت کے احکام کے مطابق تھی اور اب کے احکامات کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے اندر کچھ رد و بدل کیا جائے اور موجودہ حالات کے حساب سے اس کو صحیح کیا جائے۔ نہیں، قرآن مجید بالکل ہر عیب سے پاک اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ایک کتاب ہے۔ پھر اس کے متعلق ہے کہ اس کے محکم ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی تفسیر اور تشریح اس ذات نے کی ہے جو حکیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اس کا ہر حکم کسی نہ کسی حکمت پر مبنی ہے، اور اسے انسان کے ماضی، حال، مستقبل، اس کی نفسیات، اس کی کمزوریوں اور اس کی ضروریات کا بخوبی علم ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے، اس کے اندر منکرین قرآن کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن انسانی کاوش کا ہے تو تم بھی اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ۔ پھر توحید اور توحید کے دلائل ہیں کہ ساری مخلوق کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، خواہ وہ مخلوق انسان ہو یا جنات، چوپائے ہوں یا پرندے، پانی میں رہنے والے مچھلیاں ہوں یا زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے۔ آسمان اور زمین کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، اس کی مثال آپ کو یاد ہے، اس طرح سے بھی مزید قرآن بھی تو ویسے ہی بہت آسان ہے۔ انسان جو ہے وہ زمین کے اوپر چلتا ہے، چوپائے زمین کے اوپر چلتے ہیں، پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، مچھلیاں پانی کی تہہ میں رہتی ہیں، اور حشرات الارض زمین کی تہہ میں رہتے ہیں، اور آگ سے بنی ہوئی مخلوق جنات، حالانکہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں لیکن پوشیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ آگ سے بنی ہوئی چیز ظاہر ہی نہیں ہمارے سامنے نظر آتی۔ پھر ہے رسالت اور اس کے اسبات کے لیے 7 انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات۔ حضرت نوح علیہ السلام، ان کی قوم ایمان نہیں لائی سوائے چند کے، انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے کشتی بنائی، ایمان والے محفوظ رہے، باقی سب غرق ہو گئے۔ آج کل بھی بعض سلاسل کے مشائخ دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آپ اس سلسلے میں داخل ہو جائیں یا کسی سلسلے میں داخل ہو جائیں، مقصد اپنی اصلاح ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی چیز کی تعلیم دی ہے نا، وہ تعلیم ہے توحید کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی تعلیمات بیان کرنا شروع کریں تو سب سے پہلے تعلیم کیا دی تھی؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نہ پتھر معبود ہیں، نہ چاند ستارے سورج، کوئی معبود نہیں ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ انسان کسی انسان کو فائدہ نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے چاہے بغیر۔ حضرت ہود علیہ السلام کی بات ہے، ان کی قوم میں سے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہوئے، باقی سب پر باد سرسر کی صورت میں، یعنی سرسر ہوا کی صورت میں اللہ کا عذاب آیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی قوم کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی،
مگر قوم نے اسے مار ڈالا، ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ ہم وہ جگہ دیکھ کر آئے ہیں، بڑی عجیب جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اس حالت میں حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے عطا فرمائے کہ وہ بوڑھی تھیں، اور پھر فرمائے کہ ان کے بیٹے یعقوب ہوئے۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ بدکار تھے، عورتوں کی بجائے لڑکوں کی طرف مائل ہوتے تھے، تو کچھ فرشتے خوبصورت جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کی قوم کو بدکار لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ لڑکیوں سے شادی کر لو، مگر وہ نہ مانے۔ اس پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس بستی کو زمین سے اٹھا کر الٹا دیا گیا اور ان پر پتھروں کا عذاب نازل کیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی قوم کے لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جنہوں نے نبی کی بات مانی بچ گئے، نافرمانوں پر چیخ کا عذاب آیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعونوں نے ان کی بات نہیں مانی، اللہ نے اسے اور اس کے ماننے والوں کو ناکام کر دیا۔ ان واقعات میں ایک طرف تو عقل اور فہم اور سمع و بصر والے کے لیے بے پناہ عبرتیں ہیں اور نصیحتیں ہیں، دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص اہل ایمان کے لیے تسلی اور ثابت قدمی کا سامان اور سبق ہے۔ اس لیے یہ واقعات بیان کرتے ہوئے آپ کو استقامت کا حکم دیا گیا ہے، جو کہ حقیقت میں پوری امت کو حکم ہے۔ استقامت کوئی آسان چیز نہیں ہے، بلکہ انتہائی مشکل صفت ہے جو اللہ کے مخصوص بندوں کو ہی حاصل ہوتی ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ان تعلیمات کے مطابق گزاری جائے جن کے مطابق گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر قیامت کا تذکرہ ہے کہ روز قیامت انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، بدبخت لوگ اور نیک بخت لوگ۔ بدبخت لوگ کے لیے ہولناک عذاب ہوگا جب تک اللہ چاہیں گے۔ حالت کفر پر مرنے والے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ جو ہم حالت ایمان میں مرنے کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، یہ بھی محض اللہ کے دیے ہوئے فضل سے ہی ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ میرے سے یہ دعا مانگو۔ نیک بختوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمیشہ کے بے حساب نعمتیں رکھی ہیں۔ پھر سورہ یوسف میں قصہ حضرت یوسف علیہ السلام بالتفصیل آیا ہے۔ تمہید اس کی یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام کے قصے قرآن میں بکھرے ہوئے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا صرف اسی صورت میں ہے۔ دوسری صورتوں میں ان کا نام تو آیا ہے، مگر قصہ تھوڑا سا بھی کسی اور صورت میں مذکور نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے بھی قریشی بھائی نے آپ سے حسد کیا، آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں رہے، آپ علیہ السلام غار ثور میں رہے۔ وہ مصر گئے، آپ مدینہ منورہ گئے۔ وہ وزیر بنے، آپ پہلی اسلامی مملکت کے حاکم بنے۔ بعد میں بھائی ان کے شرمندہ ہو کر آئے، آپ کے سامنے بھی فتح مکہ کے موقع پر سب نے گردنیں جھکا لیں۔ انہوں نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے۔ آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام ان میں سے غیر معمولی طور پر حسین تھے۔ ان کی سیرت اور صورت دونوں کے حسن کی وجہ سے ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ یہ نبی ہیں، ابن نبی ہیں، ابن نبی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں
ان سے ایک مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے والد گرامی کو اپنا خواب سنایا کہ 11 ستارے اور چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ان کے والد نے انہیں منع کیا کہ اپنا خواب کسی کو نہ بتانا۔ باپ بیٹے کی محبت سے، اس محبت کی وجہ سے بھائی حسد میں مبتلا ہو گئے اور اپنے والد کو تفریح کا کہہ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے گئے اور آپ کو کنویں میں گرا دیا۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر جا کر بھیج دیا۔ عزیز مصر نے خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت ٹھکرا دی۔ عزیز مصر نے بدنامی سے بچنے کے لیے آپ کو جیل ڈلوا دیا۔ قید خانے میں بھی آپ نے دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے قیدی آپ کی عزت کرتے تھے۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر و تدبیر بتانے کی وجہ سے آپ اس کی نظروں میں جچ گئے۔ اس نے آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنا دیا۔ مصر اور گرد و پیش میں قحط کی وجہ سے آپ کے بھائی غلہ حاصل کرنے کے لیے مصر آئے۔ ایک دو ملاقاتوں کے بعد آپ نے انہیں بتایا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر آپ کے والدین بھی مصر آ گئے اور سب یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ بصائر اوبر از قصہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ مصیبت کے بعد راحت ہے۔ حسد ایک خوفناک بیماری ہے۔ اچھے اخلاق ہر جگہ کام آتے ہیں۔ پاک دامنی تمام بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ نہ محرم مرد اور عورت کا اختلاط تنہائی میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کی برکت سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے۔ معصیت پر مصیبت کو ترجیح دینی چاہیے۔ دائی جیل میں بھی دعوت دیتا ہے۔ موذہ تہمت سے بچنا چاہیے۔ جو حق پر تھا اس کی سب نے شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت یوسف علیہ السلام نے، عزیز مصر کی بیوی نے، عورتوں نے، عزیز مصر کے خاندان کے ایک فرد نے، سب نے جو ہے وہ اس بات کی شہادت دی کہ جو حق پر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ختمات شریفہ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نعم المولا ونعم النصیر، غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔
درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ ولی المؤمنین۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا رب کریم، ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، ہمارے تمام گناہوں کو بخشش فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ، ہم لوگ رمضان کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ اے رب کریم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما دیجئے۔ اے میرے مالک، ہم نے زندگی میں جو گناہ کیے، اے رب کریم اپنے فضل سے ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ یا اللہ، ہمارے سیئات کو حسنات میں بدل دیجئے۔ اے رب کریم، ہماری تمام لغزشوں کو، تمام کوتاہیوں کو، تمام بری گندے کاموں کو یا اللہ اپنے فضل سے معاف کر کے ان کو نیکی میں بدل دیجئے۔ اے میرے مالک، ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہمارے اوپر جو گناہوں کی گندگی اور نجاست لگی ہوئی ہے، یا اللہ ہمارے جسم کے ایک ایک عضو سے اس کے وبال کو ختم کر دیجئے، ہمیں پاکیزہ اور پاک صاف کر دیجئے۔ اے رب کریم، ہم پر مہربانی کا معاملہ فرمائیے۔ اے رب کریم، ہمیں قلب منیب عطا فرمائیے۔ اے پیارے اللہ، ہمیں قلب سلیم عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ہمیں عقل سلیم عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ہمیں پاکیزہ قلب عطا فرمائیے، پاکیزہ سوچ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم، ہمیں اخلاق رذیلہ سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے اور اوصاف حمیدہ عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہمارا آپ کے پاس حاضر ہونا محض آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہے۔ اے اللہ، نہ ہم خود کچھ ہیں، نہ ہمارا کچھ ہے۔ اے رب کریم، آپ ہی سب کچھ ہیں، آپ ہی کا سب کچھ ہے۔ اللہ، ہم تو اس دنیا میں آئے ہیں، بس آپ کے فضل سے آپ کا نام لے لیتے ہیں۔ اے رب کریم، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے رکھیے گا جو آپ کے نام لیتے ہیں، آپ کے اور آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اے رب کریم،
ہمیں ان لوگوں کی لسٹ میں سے نکال دیجئے جو گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جو تقوی اور طہارت والی زندگی گزارتے ہیں۔ اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری ان خطاؤں کو بخش دیجئے۔ اے میرے مالک ہمیں شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے میرے مالک ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم پہ مہربانی فرمائیں اور آپ ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیں۔ اے رب کریم ہم نے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے یا اللہ ان کو بخش دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کا بننا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم ہمیں در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں خواری سے بچا لیجئے، مخلوق کی محتاجی سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم قلت سے بچا لیجئے، علت سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم ہمیں گناہوں کی ذلت سے بچا لیجئے اور طاعت کی عزت عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں گناہوں کے اندھیرے سے نکال کر نیکی اور تقوی کے یا اللہ نور کی طرف لے آئیے۔ اے رب کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے۔ اے رب کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ ہم پر حقوق آتے ہیں اور جن سے ہمارا تعلق ہے یا ہوگا یا رہا ہے، یا اللہ سب پر اپنا فضل فرمائیے۔ رمضان کی مبارک ساعتوں میں یا اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیے۔ اے رب کریم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے رب کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خاص طور پہ جو لوگ بیمار ہیں، اے رب کریم ان کے اوپر خصوصی فضل فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے کچھ دوست سولائرس کی بیماری میں مبتلا ہیں، اے رب کریم ان دونوں حضرات کو اس بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اے رب کریم اپنی رحمت عطا کر دیجئے۔ اے رب کریم ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو تکلیف سے نکال دیجئے، ان کو یا اللہ خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائیے عافیت کے ساتھ۔ اے رب کریم جن گھروں میں جوان بچے اور بچیاں ہیں، اے میرے مالک ان کو نیک اور قدردان رشتے عطا فرمائیے۔ اے رب کریم جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ عزت اور عافیت کے ساتھ قرضوں سے نجات عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے عزیز اقارب مشائخ جو دنیا سے فوت ہو گئے ان کی بخشش فرما دیجئے، اور جن کی آپ نے بخشش فرما دی ان کو قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہمیں علم نافع عطا فرمائیے۔ اے غفور الرحیم، اے پاک ذات اپنے فضل سے اپنی رحمت سے اے رب کریم ہمیں اپنے بخشش کیے ہوئے گناہ گار بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ جو خدمت میں عورتیں لگی ہوئی ہیں، اے رب کریم آپ ان کو بہترین اجر اور بدلہ عطا فرمائیے۔ اے اللہ وہ صرف رمضان میں خدمت نہیں کر رہی اے رب کریم، بلکہ بہت دنوں سے خدمت میں، یا اللہ ہمیشہ ہی خدمت میں رہتی ہیں۔ یا اللہ آپ ان کے سے کسی ایک سے بھی حساب نہ لیجئے گا۔ اے رب کریم صرف خدمت کے بدلے میں سب کو معاف کر دیجئے گا۔ اے رب کریم ان کے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ان کی جو دلوں کی مرادیں ہیں، یا اللہ آپ اپنے فضل سے پوری فرما دیجئے۔ اے رب کریم ان کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا فرمائیے، اچھی اچھی آخرت میں بھی عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ان کو پہننے کے لیے اچھے خوبصورت کپڑے عطا فرمائیے۔ یا اللہ اچھے خوبصورت زیورات عطا فرمائیے۔ اے رب کریم ان کو ان کے شوہروں کے لیے، ان کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، یا اللہ سب کے لیے اچھی خوبصورت اور ان کا دلوں کو خوش کر دیجئے۔ اے رب کریم جیسے وہ لوگ ہماری خدمتیں کرتے ہیں، یا اللہ اپنے گھروں میں مردوں کی خدمتیں کرتی ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کو بھی آپ خوش کر دیجئے۔ یا اللہ ہماری بد اخلاقی سے ان کو دلوں کو، یا اللہ ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے، ہمیں ایسے گناہوں سے بچا لیجئے۔ اے رب کریم ہمارے روزے کو قبول فرما لیجئے، اور ان روزوں کے ذریعے سے یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔